معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آلو اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نو شہی بزم جنت، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عارف باللہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا المعروف حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہوں پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت، علم و فضل، فہم و ادراک اور خدا و رسول شناسی کی وہ عظیم شخصیت جسے دنیا حجت الاسلام امام محمد غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کی بارگاہ محبت میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے عرض کروں، آپ حضرات اپنے موبائل بند کر دیں۔ روزانہ نماز میں کسی نہ کسی کا موبائل بجتا ہے، اتنے ہم لوگ سست ہو چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں وہ شخصیات علم کے میدان اور تصوف کے میدان میں جن کا وافر حصہ ہے، جنہوں نے اپنے علم اور تصوف سے کنارائی دنیا کو جگمگایا، اور آج تک لوگ ان کی کتابیں، ان کے مضامین اور ان کی ذات سے اکتساب علم و فیض، اکتساب تصوف کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخصیت حضرت امام محمد غزالی ہیں۔ ہجری 450 میں ایران کے علاقہ توس میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد، آپ کے والد کا نام محمد اور لقب زین الدین، زین العابدین، حجت الاسلام، غزالی زمانہ، فلسفی وقت، یہ آپ کے القاب ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے نوازے ہوئے ہیں۔ ان کے والد حضرت محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیشہ فروش تھے، سوت کا کام اور دھاگے بننے کا کام کرتے تھے، جس کو عربی میں غزل کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا خاندان غزالی ہوا۔
آپ کے ایک بھائی حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت محمد غزالی جو تھے وہ کوئی زبردست عالم نہ تھے، اس لیے اپنی موت کے وقت انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ میں نے تو علم سے حصہ حاصل نہ کیا، کورا رہا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے شہزادوں کو علم سکھاؤں، وہ عالم دین بنے۔ وصیت کے مطابق آخری وقت میں امام غزالی کے والد نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ایک دوست کے سپرد کیا اور کچھ رقم انہیں عطا فرمائی، عنایت کی، اور آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ جب تک وہ سرمایہ رہا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد کے اس دوست کے پاس رہے اور وہی ان کی تعلیم کا انتظام کرتے۔ ایران میں طوس تہران میں آپ نے فقہ کی تعلیم حضرت محمد بن احمد رافقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ ان کے والد گرامی نے جو سرمایہ دیا تھا، جب وہ سرمایہ ختم ہو گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں کسی مدرسے میں داخلہ کروا دوں، یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی۔ اس زمانے میں ایران دارالعلوم، مدارس اور علم کے اعتبار سے عراق سے بھی پہلے 4 صدی ہجری میں مدرسے قائم ہو چکے تھے، بڑے بڑے ادارے قائم ہو چکے تھے۔ بغداد کا مدرسہ نظامیہ جہاں غوث اعظم پڑھے، اس سے پہلے نشاپور میں مدرسہ نظامیہ جہاں امام غزالی پڑھے، 4 صدی ہجری میں بڑے بڑے مدرسے قائم ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ جو سلطان تغرل بیگ تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا الپ ارسلان بادشاہ ہوا، اور اسی کا وزیر جو مملکت سنبھالتا تھا جس کا نام نظام الملک طوسی تھا، جو مدبر اور علم سے محبت، عمل سے محبت اور فکر سے محبت اور علوم اسلامیہ سے محبت کرنے والا تھا، اس وزیر نے ایران کے اکثر علاقوں میں مدرسے قائم کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس وقت عراق سے پہلے بھی ایران میں مدرسہ بہقیہ، مدرسہ سعیدیہ اور حضرت شیخ حافظ سعیدی استرابادی ان کا ایک مدرسہ، نشاپور والوں نے ابو بکر بن محمد کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا، اور نظام الملک طوسی نے مدرسہ نظامیہ نشاپور میں قائم کیا۔ یعنی علم کا ایک بہت بڑا ماحول بن گیا تھا، جگہ جگہ علماء کی بحثیں چالو ہے، جگہ جگہ مناظرے چالو ہے، سارا علاقہ اور عراق و ایران آپ دیکھو تو علم اور علم والوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایسے بڑے بڑے وقت کے نابغار شخصیتیں، وقت کی بہت بڑی بڑی علم درسگاہیں وہاں پہ قائم ہیں کہ ایک 8 سال اور 12 سال کا بچہ بھی ایک بہت بڑے عالم دین سے قرآن کے لفظ قرو کے تعلق سے بحث کر رہا ہے۔ اتنا زبردست علم کا ماحول آپ کے والد گرامی کے اس دوست نے امام محمد غزالی کو جو ہے وہاں ایک علاقہ ہے ایران کا جرجان میں ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے مقرر، بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے صاحب علم تھے، ان کے پاس بھیجا۔ امام غزالی نے ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس علم حاصل کیا، ان کی تقریریں قلم بند کرتے رہے، ان کے ملفوظات لکھتے رہے، اور وہ جو ارشاد فرماتے علم کی باتیں انہیں سب نوٹ کرتے رہے۔ کچھ زمانے تک جرجان میں امام غزالی رہے، پھر وہاں سے اپنے وطن واپس طوس میں آنا چاہتے ہیں، سفر کیا، طوس میں آ رہے ہیں، راستے میں قافلے والوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سارے قافلے والوں کا مال ڈاکوؤں نے جو ہے لوٹ لیا، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاذ کے پاس ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جتنا علم حاصل کیا تھا وہ ساری تقریریں نوٹ کی تھی، ساری باتیں علم کی محفوظ کی تھی، قلم بند کیا تھا۔ ڈاکوؤں نے جب مال پہ حملہ کیا تو وہ کتابیں، وہ سارے کاغذ، وہ دستاویز بھی لے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکو کے سردار کے پاس گئے کہ حضور یہ سارا مال آپ رکھیں، مگر میری کتنی سالوں کی محنت کا نتیجہ اس فلاں کتاب میں ہے جس کو میں نے نوٹ کیا ہے، حضور یہ مجھے دے دیں۔ اتنا کہنا تھا، ڈاکوؤں کا سردار ہنستا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہ علم کس کام کا کہ کاغذ ختم تو بھی ختم۔ اللہ اللہ کتنا بڑا جملہ کہا یہ علم کس کام کا کہ کاغذ چلا گیا تو بھی کورا ہو گیا۔ لے یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں نے
کہ سردار نے وہ کتاب وہ کاغذ امام غزالی کو دے دیے، مگر اس کا جملہ دل پر ایسا نقش کر جاتا ہے کہ کب تک غزالی کاغذ کا محتاج رہے گا، کب تک ان کاغذ میں لکھی ہوئی تقریرات کا محتاج رہے گا۔ گھر گئے اور جتنی کتابوں میں لکھا تھا، جتنی تقریریں نوٹ کی تھی ابو نصر اسماعیل کے، ان ساری چیزوں کو یاد کیا اور کاغذ دریا میں بہا ڈالے۔ اس کو سینہ اس سے پتا چلا کہ کس قدر زبردست اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ۔ اب وہ علم کا ماحول ایسا تھا اور جگہ جگہ مدرسے قائم ہے، اور باپ اپنے بیٹے کو جو ہے پڑھانا ہی اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہے۔ ایران دیکھو، مدرسہ نظامیہ نشاپور کا حال کچھ الگ ہے۔ عراق میں جاؤ تو بغداد میں جگہ جگہ یونیورسٹیاں قائم ہے۔ اس قدر بزرگوں، صالحین اور بڑے بڑے جید علماء نے اس ماحول کو علم اور مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث کا اس قدر مرکز بنا دیا ہے کہ بغداد کا بادشاہ ایک دن سوچتا ہے کہ میرے شہزادے کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کروں گا جسے قرآن حفظ ہو۔ بغداد کا بادشاہ ایک زمانے میں اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ اپنے شہزادے کا نکاح کرنا ہے، نکاح کے لیے ایسی عورت، ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے جس سے پورا قرآن مجید حفظ ہو۔ وزیر پورے بغداد میں، عراق میں اعلان کرواتا ہے، بادشاہ اپنے شہزادے کا نکاح کروانا چاہتا ہے، لہذا پورے بغداد میں جو بچی کنواری ہے اور اسے پورا قرآن یاد ہے، وہ رات کو اپنے گھر پہ، شام کو اپنے گھر پہ طاق یا کھڑکی پہ چراغ روشن کر دے۔ جس کے مکان میں چراغ روشن ہوگا یہ سمجھا جائے گا یہاں پہ 18-19 سال کی بچی قرآن کی حافظہ ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا، اور جب واپس بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شام کو نکلتا ہے تو ماحول دیکھنے کے لائق تھا۔ بغداد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس پہ چراغ نہ جل رہا ہو۔ اللہ اللہ، ہر گھر میں 2-2 3-3 بچیاں حافظ قرآن ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہ حضور دیکھیے ہر ایک گھر میں قرآن کی حافظہ عورت موجود ہے، اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ کا وزیر کہتا ہے امام محمد کی کتاب حدیث کی، موطا امام محمد کا، موطا امام محمد، اب اعلان کروا دو جس بچی کو پوری موطا امام محمد یاد ہو۔ وہ بڑی زبردست کتاب ہے، دیکھو یہ کتاب ہے مشکات شریف، اسی طرح ہے وہ کتاب، کئی ہزار حدیثیں ہیں اس کے اندر کا۔ یہ اعلان کروا دو جس سے پوری موطا امام محمد یاد ہے، اس شہزادی سے، اس بچی سے بادشاہ کے شہزادے کا نکاح ہوگا۔ اعلان ہوا، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ اعلان کے بعد نکلا تو کیا دیکھا کہ آدھے سے زیادہ بغداد کے دروازوں پہ چراغ جل رہا تھا۔ اللہ اللہ، یعنی قرآن، حدیث اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت، اور اس قدر قرآن و حدیث کی حافظہ عورتیں، بچیاں۔ اللہ اللہ، بادشاہ کہتا ہے میں تو سال میں ایک مرتبہ دربار سے باہر نکلتا ہوں، آخر بغداد کو علم سے روشن کس نے کر دیا؟ جہاں دیکھو بچے تو بچے ہیں، گھر کی عورتیں، پورا قرآن، پوری امام موطا محمد جسے یاد ہے، آخر اس قدر علم کا ماحول بغداد میں کیسے آیا؟ وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ تو سال میں ایک مرتبہ اپنے محل سے باہر نکلتے ہیں، آج جو پورا عراق علم سے جگمگاتا ہے ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے علم کی بدولت ہے۔ انہوں نے ایسا سرمایہ چھوڑا ہے کہ عراق کے آپ جس کنارے پہ جائیں گے آپ کو مصطفیٰ کی احادیث کے الفاظ مل جائیں گے۔ پورا ایران، پورا عراق علم کا گہوارہ بنا پڑا ہے۔ اللہ اللہ، یہ حال تھا، اسی ماحول میں امام محمد غزالی پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ مائیں، اللہ اللہ، امام محمد غزالی نے ابتدائی فقہ جو ہے جن سے حاصل کیا، علامہ رافقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب فقہ حاصل کرتے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کرتی ہیں۔ امام غزالی کے بھائی حضرت امام احمد غزالی، آپ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے امام غزالی کے پیچھے، ان کے بھائی امام احمد غزالی امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، کہا نماز پڑھاتے ہیں تو مسائل سوچنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف تو دماغ جاتا ہی نہیں ہے، مسائل سوچنے لگتے ہیں۔ ایک دن ماں سے شکایت کی، ماں کہتی ہے پڑھ لو نماز، لوگ ادھر باتیں کر رہے ہیں کہ محمد غزالی کا بھائی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ پڑھے، جب پڑھے آدھی نماز ہوئی، امام محمد غزالی کے پیچھے ان کے بھائی صف میں کھڑے ہیں، آدھی نماز ہوئی، نماز توڑ کے نکل گئے۔ امام غزالی نے آ کر والدہ سے شکایت کی، پہلے تو پڑھتے نہیں تھے، اب پڑھے تو آدھی نماز توڑ کر ہی چلے گئے۔ کیوں؟ ماں نے پوچھا کس وجہ سے؟ کہا امی جان بات یہ ہے کہ
امام کا رجحان، امام کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہیں. میں نے دیکھا تو امام صاحب یعنی میرے بھائی محمد غزالی نماز میں فقہ کے مسائل سوچ رہے ہیں، فقہ کے مسائل سوچ رہے ہیں. امام محمد غزالی کے والدہ کہتی بیٹا تو نے بھی تو اللہ کی طرف توجہ کہاں لگائے، تو بھی تو اپنے بھائی کا خیال سوچ رہا تھا، تو بھی تو یہ سوچ رہا تھا کہ امام کیا سوچ رہا ہے. میرے دونوں بیٹے ہیں، دونوں کی توجہ اللہ کی طرف نہ لگی. اللہ اللہ وہ مائیں کیسی تھی، ظاہر بات ہے جس کی مائیں ایسی ہو ان کا بیٹا وقت کا غزالی بنے گا. جن کی ماؤں کا سینہ بھی علم آ گئی اور شور و مصطفیٰ کی حدیثوں سے بڑا ہو، اور جن کے سینے میں بیٹوں کی پرورش، اولاد کی اچھی تربیت، اپنے بیٹوں کو علم حدیث، علم قرآن کی کامزن پہ لانے کا جن ماؤں کے دلوں میں شوق ہوگا، اگر مائیں مکمل طور پہ جناب عائشہ صدیقہ، حضرت زہرا، حضرت اسماء و سودا ان کی مکمل سیرت میں بھری پڑی ہوگی تو زمانے میں ان کا بیٹا ہی امام غزالی بنے گا. یہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ پھر روایتوں میں آیا ہے کچھ زمانوں تک رہے، پھر آپ چلے گئے ملک شام، بغداد میں آئے، بغداد میں رہے کچھ، اس کے بعد پھر گئے ملک شام سیریا میں، اور اس وقت دل اللہ کی طرف مائل تھا. فلسفہ سیکھا، علم کلام سیکھا، منطق یعنی حکمت سیکھی، فلسفہ سیکھا، مگر دل میں ایک خوشات، دل میں ایک بے چینی تھی کہ یہ ساری علم حاصل کر لیے مگر اندر سے دل مطمئن نہیں ہے، دل اندر سے مطمئن نہیں ہے. ملک شام چلے گئے، دمشق کی مسجد کا اوپر کا حجرہ تھا، اس میں چلے جاتے اور کئی دنوں تک یاد الہی میں مشغول رہتے، کئی دنوں تک، یہاں تک کہ شام میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ابو علی فضل بن محمد فارمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایران کا علاقہ فارمد ہے وہاں کے رہنے والے تھے. ہجری 407 میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہاں سے وہ بھی ملک شام آ گئے تھے. امام محمد غزالی کی ملاقات ملک شام میں حضرت ابو علی فضل بن محمد سے ہوئی اور انہی کے ہاتھ پر امام غزالی نے بیعت کی، ان کے مرید بن گئے. اب ان سے اکتساب فیض کیا، تصوف حاصل کیا اور علم تعلیم تصوف میں اس طرح لگے رہے، یہاں تک کہ پھر آپ جو ہے مکہ شریف حج کے لیے گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، پھر بغداد آ گئے، پھر شام گئے، پھر فلسطین آئے، اس کے بعد پھر حکومت بدلی تو پھر سلطان سنجر کر کے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے وزیر کے کہنے پر آپ پھر نشاپور ایران میں گئے، اور ایران میں نشاپور میں جو مدرسہ نظامیہ تھا وہاں پہ آپ پڑھانے لگے، یہاں تک کہ آپ نے پہلے وہیں پڑھا بھی تھا. وہاں مدرسے کے بہت بڑے امام تھے امام الحرمین عبد الملک ضیاء الدین توسی، جو امام الحرمین کے لقب سے مشہور تھے. کچھ اختلافات ہوئے تھے تو عبد الملک ضیاء الدین توسی جو تھے وہ نشاپور چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے تھے اور کچھ زمانہ مکہ شریف رہے، وہاں پہ انہوں نے علم پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، امام الحرمین سے مشہور ہوئے. پھر نشاپور میں آئے اور صدر مدرس پرنسپل تھے، ان کی صحبت میں امام غزالی رہے، یہاں تک کہ اس قدر پڑھے کہ عبد الملک ضیاء الدین توسی کے انتقال کے بعد نشاپور میں سب سے بڑے مدرس اعظم امام غزالی بن گئے. ان کے قائم مقام ان کے نائب بنے اور علم سکھاتے رہے. یہ تو آپ کے علم کے حالات تھے، علم کا آپ کا دور تھا. اب ذرا سنیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں امام غزالی کو اللہ تعالیٰ نے کیا قدر و منزلت عطا فرمائی ہے. کتابیں لکھی اور اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ ایسا تھا، نفس کشی کا، کہ ایک دن ملک فلسطین میں مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی میں امام غزالی پہنچے تو ایک صاحب مدرسے میں درس دے رہے تھے، طلبہ کو درس دے رہے تھے. اب اس وقت پوری دنیا میں امام غزالی کے علم کا شہرہ ہے، تو وہ جو صاحب مدرس بہت بڑے عالم تھے اس مسجد اقصی میں طلبہ کو درس دے رہے ہیں. طلبہ سے کہہ رہے تھے، ابھی تک انہوں نے امام غزالی کو دیکھا نہیں تھا، وہ طلبہ سے کہہ رہے تھے غزالی نے ایسا کہا ہے،
غزالی نے ایسا کہا ہے، غزالی نے ایسا کہا ہے، اور امام غزالی پہنچ گئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے کہیں غرور کا سبب نہ بن جائے کہ میں یہاں آ گیا اور یہ میری باتیں طلبہ کو کہتا ہے. غزالی نے ایسا لکھا ہے، غزالی نے ایسا کہا ہے، فوراً اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہیں کہیں یہ شہرت کی باتیں سن کر تیرے دل میں غرور نہ آ جائے. مسجد سے نکلے، واپس ملک شام چلے گئے، حجرے میں بیٹھے اور کئی دنوں تک جو مجاہدے میں پڑھے، مجاہدے میں رہے اور جو ہے عبادت و ریاضت میں لگ گئے. یہ علم تھا امام محمد غزالی کا. سنیے، اب اس وقت آپ نے جب کتابیں لکھی، ایک بہت بڑی جماعت امام غزالی کی مخالف ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے سب کا رد کیا. شیعہ، باطنی، اس وقت فاطمی فرقہ اور بڑے بڑے لوگوں کا آپ نے، شیعوں کا فرقہ، ان کا رد کیا. علم کلام، فلسفہ والوں کا اتنا زبردست رد کیا کہ کسی کے پاس مجال نہ تھی کہ تھوڑی دیر امام غزالی کے پاس آ کر بحث کر لے. اتنے زبردست عالم. تو بہت کافی لوگ آپ کے مخالف بھی ہو گئے تھے، اور آپ کے تعلق سے اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، مگر بعد والوں نے دشمنی و حسد کی وجہ سے آپ کی کتابوں میں ادھر ادھر رد و بدل کیا، جو آج تک چھپ ہی نہ پائی. ایسے زبردست. اب سنیے، تو بہت سارے لوگ آپ کے معتقد نہیں تھے. ایک بہت بڑے امام گزرے، علامہ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ، فلسطین میں رہتے تھے. علامہ شاذلی، انہیں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، نہ وہ ان کے علم کے قائل تھے. کسی مناظرہ کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، قائل نہ تھے علامہ شاذلی. وہ علامہ شاذلی مسجد بیت المقدس فلسطین میں سو گئے. سوتے ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا، مسجد اقصی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور حضور کی بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہجوم لگا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ بار ہیں. علامہ شاذلی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوہ بار ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اور سامنے امام محمد غزالی کھڑے ہیں. آقا فرما رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے، بتاؤ تمہاری امت میں کوئی غزالی ہے؟ میری امت میں تو رب نے غزالی پیدا کیا. بتاؤ تمہاری امت میں بھی کوئی غزالی ہے؟ دیکھو یہ میری امت کا غزالی ہے. آنکھیں کھل گئی. اب تک امام غزالی کے علم کے قائل نہ تھے علامہ شاذلی، اب تک انہیں خاطر نہ لاتے تھے، مگر خواب میں دیکھا رسول پاک حضرت عیسیٰ پہ فخر فرما رہے ہیں، رسول پاک حضرت موسیٰ سے امام غزالی پہ فخر فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں تمہاری امت میں کوئی غزالی ہے؟ میرے رب نے میری امت میں غزالی پیدا کیا ہے، میری امت کا غزالی ہے. یہ واقعہ علامہ شاذلی نے جیسے ہی خواب میں دیکھا، اب دل سے حضرت امام غزالی کے معتقد ہو گئے، اور اب ان کی کتابیں پڑھنے لگے، ان کے مضامین پڑھنے لگے. یہاں تک کہ جو صحیح طور پہ تعصب کا چشمہ اتار کر، حسد کا چشمہ اتار کر جب امام غزالی کی کتابیں پڑھی علامہ شاذلی نے، تب پتا چلا کہ علم کو کس طرح بکھیرا ہے امام غزالی نے. ان کی کتاب کیمیاء سعادت، ان کی کتاب احیاء العلوم، ان کی کتاب مکاشفۃ القلوب، ان کی کتاب منہاج العابدین، ان کی کتاب قواعد العقائد، ان کی کتاب ایھا الولد، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ، ان کتابوں کو علامہ شاذلی مطالعہ کرتے کرتے کہتے ہیں سارا علم تو امام غزالی نے ان کتابوں میں رکھ ڈالا. علامہ شاذلی کہتے ہیں اگر دنیا سے سارے علم ختم ہو جائیں، میں کیمیاء سعادت، احیاء العلوم پڑھ کے وہ علم دوبارہ دنیا میں ڈال ڈالوں گا. اگر ساری دنیا سے علم ختم ہو جائے تو یہ دو کتابوں سے میں وہ علم سارا دنیا کو واپس دے ڈالوں گا. یہ امام غزالی، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام و منصب امام غزالی کو عطا فرمائے. اب دیکھیے اللہ بارگاہ رسالت میں مرتبہ دیکھیے. واقعہ مشہور ہے معراج کی رات کا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا حضور آپ کی اس حدیث کا مفہوم بتائیے. آپ نے فرمایا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے نبی ہیں. حضور بتائیے. تو روایتوں میں آتا ہے یہ معراج کا واقعہ امام غزالی کے دنیا میں آنے سے 450 سال پہلے کا واقعہ، دنیا میں آنے سے 450 سال پہلے کا واقعہ.
عالم ارواح سے رسول پاک نے امام غزالی کی روح کو بلایا، کہا ان سے بات کرو۔ امام غزالی کی روح نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں مسمو کے، بتا روح غزالی تیرا نام کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں، روح جواب دیتی ہے کہ محمد بن محمد ابو حامد غزالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو تمہارا نام پوچھا، تم نے ولدیت بھی بتا دی، اپنا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا، آخر تمہارا ہی نام پوچھا تھا، کلام کو لمبا کیا۔ حضرت امام غزالی کی روح جواب دیتی ہے حضور اللہ نے بھی تو آپ سے پوچھا تھا ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہہ دیتے ہی عصایا، یہ عصا ہے۔ آپ نے سارے کمالات عصا کے بیان کر دیے۔ ہی عصایا اتوکل علیہا، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، ادیشو بہا علی غنمی، اس کے ذریعے آپ نے جانور کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اتوکل علیہ ٹیک لگاتا ہوں، وفیہا معارب اخری، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ آپ سے رب نے پوچھا تھا کیا ہے؟ کہہ دیتے عصا ہے۔ آپ نے کلام لمبا کر دیا۔ حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں پوچھنے والی ذات باری تعالیٰ ہے، سوال کرنے والی رب کی ذات ہے، میں نے کلام کو لمبا کر دیا تاکہ زیادہ دیر تک رب سے کلام کرنے کا شرف مل جائے، رب سے زیادہ دیر تک بات کرنے کا شرف مل جائے۔ روح غزالی جواب دیتی ہے حضور میں نے بھی کلام کو لمبا کر دیا تاکہ ایک امتی کو ایک نبی سے کلام کرنے کا زیادہ وقت مل جائے۔ اللہ اتنا کہا کہ پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکایا حضرت امام غزالی کی روح کو، بس ٹھہر جاؤ اے غزالی کی روح، یہ مقام نبوت ہے، یہ مقام نبوت ہے۔ اس لیے لکھا ہے جب امام غزالی دنیا میں تشریف لے آئے تو اس واقعے کے ساتھ، اس واقعے کے وقت جب سرکار نے امام غزالی کی روح سے کہا تھا بس ٹھہر جا یہ مقام نبوت ہے، سرکار نے جو ہاتھ لگایا تھا، روایتوں میں بعض علماء کہتے ہیں جب امام غزالی پیدا ہوئے تو ان کی پشت پہ دست رسول کا نشان تھا۔ یہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کیا مقام و منصب، سنیے بارگاہ رسالت میں اللہ نے کیسا مقام دیا ہے۔ ان کی کتابیں کیمیاء سعادت، احیاء العلوم، آج یورپ کی دنیا میں، امریکہ، لندن، جرمن اور جاپان کی دنیا میں آج کیمیاء سعادت کا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تصوف، دنیا بھٹکتی ہے کہ سکون کیسے حاصل کرے، اطمینان کیسے حاصل کرے، کس طرح اطمینان قلب ہو۔ یورپ کے دنیا میں لوگ اسی میں زیادہ پڑے رہتے ہیں، دولت کی فراوانی ہے مگر سکون نہیں مل رہا ہے، سارے مال و اسباب کی فراوانی ہے مگر سکون نہیں ملتا، گھر سے نکل گیا جاب کرتا ہے، جاب سے واپس آیا تو وہی دماغ پہ ڈپریشن ہے۔ سب سے زیادہ ڈپریشن ابھی کا سروے بتا رہا ہے، آنکڑا بتا رہا ہے، یورپ کی دنیا میں زیادہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، یعنی مال کی بہتات زیادہ ہے، اسباب زیادہ ہے، دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے مادھیم پڑ گئے ہیں مگر اندر سے دل مایوس ہے، چہرے پہ اداسیاں چھائی ہے۔ اس لیے وہ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ اطمینان قلب کیسے ملے گا۔ اس لیے بزرگوں کی بڑی بڑی کتابیں آج یورپ کی دنیا میں انگریزی میں ٹرانسلیشن کر کے وہ تصوف کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں، تصوف کا ماخذ نکالنا چاہتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے، اسلام کے بڑے بڑے جید سلف صالحین گزرے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ تھا مگر اطمینان قلب تھا، کھانے کے پینے کے سامان نہ تھے مگر اندرونی طور پہ وہ مطمئن کیسے رہتے تھے۔ اس لیے ہمارے بزرگ اور ہمارے صالحین کی کتابیں آج یورپ کی دنیا میں انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے آج وہاں کے گورے طبقے میں بانٹی جا رہی ہے، آج وہاں کا یہود عیسائی پڑھ رہا ہے۔ آخر سکون کیسے ملے گا، اطمینان قلب کیسے ملے گا؟ اس لیے اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ویکیشن میں چھٹیوں پہ نکل جاتے ہیں، واپس جب گھر پہ پہنچتے تو پھر وہی حال ہے، اسی لیے سکون تلاش کر رہا ہے۔ آج وہاں کی دنیا میں امام غزالی نے جو تصوف پہ کتاب لکھی ہے، چاہے احیاء العلوم ہو، چاہے کیمیاء سعادت ہو، چاہے منہاج العابدین ہو، ان کتاب کے خطبہ و دباچہ کو آج انگریزی میں کنورٹ کر کے وہاں کے لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھو سکون کیسے ملے گا، اطمینان قلب کیسے ملے گا۔ سکون مال و اسباب سے نہیں ملتا ہے، بڑا بینک بیلنس سے نہیں ملتا ہے، بڑے بنگلے بنانے سے نہیں ملتا، اندر کے سکون کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اندر کے سکون کا تعلق ذکر الہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے آج یورپ کی دنیا میں سکون حاصل کرنے کے لیے امام غزالی کے لیکچر
لیکچر پڑھے جاتے ہیں, امام غزالی کی کتابیں پڑھی جاتی ہے, اور وہاں کا بہت بڑا دانشور امام غزالی کی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد اپنا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, میں حیران ہوں ایک تنہا غزالی اتنی ساری کتابیں کیسے لکھ سکتا ہے. ایک یونیورسٹی جمع کر لی جائے تب بھی وہ کام نہ ہوگا, ایک بہت بڑا جامعہ قائم کر لیا جائے تب بھی اس قدر علم پھیلایا نہیں جائے گا. بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کر لو, لوگوں کو لگا دو لکھنے پڑھنے میں, تب بھی وہ کام نہ ہوگا. بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو کام نہ کر پائے 50 سال میں وہ کام احمد غزالی نے کر دیا, محمد غزالی نے وہ کام کر دیا. اتنی کتابیں اور اس قدر دنیا میں علم کو پھیلا دیا. بڑی بڑی یونیورسٹیاں مشہور ہو تو ایک صدی لگ جاتی ہے, ان کے طلبہ جب پوری دنیا میں پھیل جائیں تو 200-300 صدیاں گزر جاتی ہے, تب جا کے کناروں تک دنیا کے ان کے اسٹوڈنٹ پھیلتے ہیں. مگر ایک آدمی جو تنہا جماعت کے بغیر چلا ہے, اکیلا چلا ہے, اور اسی طرح زندگی کا کوئی زیادہ سامان نہیں ہے, اپنے علاقے سے نکل کے دنیا کا سفر ہی کرتا رہا. کبھی شام گئے, کبھی عراق گئے, کبھی نیشاپور, کبھی جرجان, کبھی حرم شریف, کبھی کہاں گئے, گھومتے رہے, اور اس کے باوجود اتنی ساری کتابیں لکھ دینا. بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور جامعہ جو کام نہ کر پائے صدیوں میں, وہ 50 سال میں امام غزالی نے کام کر کے بتایا. اس لیے آج یورپ کی دنیا والے ان کی کتابیں پڑھ کر اس میں تصوف جسے کہتے ہیں, اطمینان قلب کیسے ملے گا, انہیں پڑھ کر ان کے فارمولے پہ عمل کرتے ہیں. اور آج یورپ کی دنیا میں امام غزالی کا نام دن بہ دن چھاتا جا رہا. اس لیے دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں یہ سب اسلام ہی سے نکلے ہیں. اور ایک بہت بڑا یورپ کا دانشور کہتا ہے, آج جتنے بھی فلسفہ اور سائنس کے, جتنے بھی فلسفہ اور سائنسداں ہو یا جتنا بھی علم ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جتنے بھی اگلے بزرگ گزرے ہیں, امام غزالی ہو, چاہے امام ابن حجر مکی ہو, بڑے بڑے جو صالحین گزرے ہیں, یورپ کا دانشور کہتا ہے they all are the father of physics, یہ سب فزکس کے باپ ہیں. they all are the father of chemistry, یہ ساری کیمسٹری کے باپ ہیں. they all are the father of all science, وہ سارے کے سارے دنیا میں جتنے سائنسداں ہیں ان سب کے باپ کہے جانے کے لائق اسلام کے وہ حکماں ہیں. سائنس کے باپ جسے کہا جائیں یہی بزرگان دین. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت. ایک صاحب واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں محبت تھی, حرم میں آئے, حرم میں آ کر نماز پڑھی اور بزرگ کونے میں بیٹھ گئے. کونے میں بیٹھ گئے تو اس بزرگ نے دیکھا ایک صاحب حرم میں آئے, ان کے بغل میں کچھ کتاب کے چند ورق تھے, ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی تختی تھی, پتھر تھا. وہ آدمی آیا, بغل سے کتاب نکالی, مصلی نکالا, نماز باندھی اور سجدہ کیا تو پتھر پہ سجدہ کیا. لکھتے ہیں کہ شاید وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا تھا. پتھر پہ سجدہ کیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلا گیا. وہ بزرگ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس بزرگ نے سوچا کہ کیسا آدمی ہے, آیا جلدی نماز پڑھ کے چلا گیا اور پتھر پہ سجدہ کیا, جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلا گیا. وہ بزرگ سوچتے ہیں کاش اگر رسول پاک ہوتے تو ان ساری بدعات کو روک دیتے. یہ کہا دل میں, اور وہ بزرگ کو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی تو خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھا؟ اللہ اللہ, بہت بڑا ریگستان ہے, علاقہ ہے, اور پورا علاقہ لوگوں سے بھرا پڑا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ علاقہ جو لوگوں سے بھرا پڑا تھا, عام لوگ نہ تھے, سب کا لباس, جب سب کے قبے جبے, سب کے چہروں پر جو ہے نورانیت جھلک رہی ہے, اور سب کے جو ہے سروں پہ امامہ باندھا ہے. یعنی پورا ریگستان جن لوگوں سے بھرا تھا وہ سب بہت بڑے علماء معلوم ہوتے تھے, اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی اور سب عالم دین معلوم ہوتے تھے. ان کے چہروں سے نور علم چھلک رہا تھا. سب کو بہتر لباس زیب تن ہے, امامہ شریف پہنا ہے. پورا علاقہ علماء صالحین سے بھرا ہے. بزرگ خواب میں دیکھتے ہیں, دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا, ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہے, خیمے کے دروازے پر ایک دربان بیٹھا ہے. وہ بزرگ اندر جھانک کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا, رسول پاک صحابہ کے ساتھ جلوہ بار ہے. حضور صحابہ کے ساتھ جلوہ بار ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس خیمے میں ہیں. ایک صاحب انہی ساری پبلک میں سے بہت بڑے وجیح بہت خوبصورت تھے. دربان کے پاس آئے, اندر جانے کی اجازت طلب کی. دربار نے اجازت دی. وہ صاحب اندر گئے اور حضور کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور جواب دیتے, وعلیکم السلام یا ابا حنیفہ. وہ امام اعظم تھے. کہتے ہیں پھر دوسرے شخص آئے, انہوں نے اجازت لی, وہ اندر گئے, وہ بھی حضور کو سلام کرتے ہیں. تو سرکار فرماتے وعلیکم السلام یا امام المالک. تیسرے شخص آئے, انہوں نے سلام کیا, سرکار نے جواب دیا وعلیکم السلام یا امام الشافعی. چوتھے شخص گئے, انہوں نے حضور کو سلام کیا, سرکار جواب دیتے وعلیکم السلام یا احمد ابن الحنبل. وہ امام احمد بن حنبل تھے. اس طرح لوگ جاتے رہے یہاں تک کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت امام غزالی کی ایک کتاب تھی جس کا نام قواعد العقائد ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی چلا گیا اجازت لے کے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہ اندر جانا چاہتا ہے جس کو میں نے حرم میں جلدی نماز پڑھتے دیکھا تھا. جس کو جلدی نماز پڑھتے دیکھا تھا وہ اندر جانا چاہتا ہے. جیسے وہ اندر جانے لگا, دربار نے اس کو روکا, اس کے پاس جو کتاب تھی اس کو پھاڑ دیا, کہا جل تیرا کام نہیں ہے یہاں. وہ گستاخ تھا, اس کو ہٹا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں پھر میں گیا, اور جب میں اندر گیا سرکار کی بارگاہ میں سلام کیا, اور جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کو سلام کیا, سرکار نے جواب عنایت فرمایا. اور میرے بغل میں امام غزالی کی کتاب قواعد العقائد کے چند پیج تھے, چند اوراق تھے, مجھے اس بغل میں نے رکھا تھا. جیسے ہی میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچا, حضور فرماتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ کہ حضور یہ کتاب امام محمد غزالی کی قواعد العقائد ہے. امام غزالی کی کتاب قواعد العقائد ہے. آقا کہتے سنا دیکھیں تو صحیح میرے غزالی نے کیا لکھا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کہنا کتنا بڑا شرف ہے. حضور کہتے ذرا سنا تو صحیح میں دیکھوں میرے غزالی نے کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے شروع میں توحید کا باب تھا, اللہ کی وحدانیت کا باب, وہ سنانے لگا. جب وہ باب ختم ہوا تو اس کے دوسرے کچھ اوراق تھے جس میں رسول پاک کی نعت بیان کی تھی, حضور کے مقام منصب سرکار کے موجودہ, حضور کے خصائل و فضیلتیں بیان کیے تھے. وہ پڑھنے لگا. وہ کہتے ہیں جیسے میں پڑھنے لگا حضور بھی خوش ہونے لگے اور جتنے صحابہ تھے وہ بھی خوش ہونے لگے. آقا فرماتے غزالی نے لکھا تو اچھا ہے. اللہ اللہ کہتے ہیں غزالی نے لکھا تو اچھا ہے. حضور کہتے بلاؤ کہاں ہے غزالی, بلاؤ کہاں ہے غزالی. دربان کو حکم ہوتا ہے کہ جتنے باہر لوگ کھڑے ہیں ان میں بلاؤ محمد غزالی کون ہے, محمد غزالی کون ہے. جب آواز لگائی کہ جو محمد غزالی ہو وہ آ جائیں, انہیں حضور طلب فرما رہے ہیں. تو محمد غزالی نام کے کئی لوگ آ گئے. اتنے لوگ ہیں. پھر آواز آئی کہ ان میں سے وہ غزالی جو محمد ابو حامد غزالی توسی ہے, توس کا رہنے والا. اب وہ نام ہوا امام غزالی بارگاہ رسالت میں سراپا ادب بن کر عز و انکسار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں سلام کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے, آقا کہتے آؤ غزالی بڑا اچھا لکھتے ہو. اللہ اللہ جسے حضور نے ایسا کہہ دیا بتاؤ پھر ان کی کتابوں کے لیے کوئی سنا. آؤ غزالی بڑا اچھا لکھتے ہو. یہاں تک کہ سرکار تبسم فرماتے ہیں, حضور مسکرائے اور امام غزالی نے جو کتاب لکھی تھی اور اس سے سرکار اتنا خوش ہوئے کہ مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا دستے کرم بنایا. امام غزالی نے حضور کے دستے کرم کو بوسا بھی دیا, اپنے سینے سے لگایا. بس وہی برکتیں تھی, غزالی کا سینہ کھلتا گیا. اب جسے حضور کہہ دیں کہ امام غزالی, جسے حضور کہہ دیں کہ بڑا اچھا لکھ رہے ہو, بتاؤ ان کا لکھنا کیسا ہو. یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنی بڑی پائے کی شخصیت, اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام و منصب آج پوری دنیا میں ان کی کتابیں, اور آپ دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے جو ہے کتابیں لکھی اور کس طریقے سے انہوں نے دنیا کو علم اور آگاہی سے روشنی عطا فرمائی. فقہ میں آپ دیکھیں تو امام غزالی کی کتاب وسیط بسیط وجیز, بیان القولین شافعی, تعلیقہ فی فروع المذاہب, خلاصۃ الرسائل, اور اصول فقہ میں امام غزالی کی کتاب
تحسین الماقد شفاء العلیل اور فی علم الجدل متحول مفصل الخلاف فی اصول القیاس، یہ امام غزالی کی کتاب، منطق میں معیار المعلم محق المنظر میزان العمل، یہ امام غزالی کی کتاب، فلسفہ میں مقاصد الفلسفہ، یہ امام غزالی کی کتاب، علم کلام میں تحافت الفلاسفہ، المقلد من العلال، الجام العوام، الاقتصاء المستحضری، یہ علم کلام میں امام غزالی کی کتاب، تصوف کے اندر اخلاق کے اندر احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، المقصد الاقصی، الاخلاق السالکین، نصیحت الملوک، ایھا الولد، بدایہ، الہدایہ، تنبیہ الغافل، اس طرح ہزاروں کتابیں امام غزالی نے لکھ کر اس دنیا کو علم آگئی سے روشن کر دیا۔ امام غزالی اس شخصیت کا نام ہے جسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مقام اور منصب حاصل ہوا، اور ہجری 505 میں آپ کا وصال ہے۔ 14 جمادی الاخر، ابھی جو کچھ دنوں پہلے دن گیا، 14 جمادی الاخر ہجری 505، یعنی تقریباً 50 یا 45 سال کی عمر پائی، اور اس قدر دین کا کام کیا۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ کے بھائی حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بھائی نے کفن منگایا، عطر منگایا، اور کفن جیسے ہی لایا گیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفن کو بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا کا بلاوا آیا ہے، آج تو مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس طرح پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، اسی طرح آپ لیٹے رہے، کلمہ شریف پڑھے، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اس طرح دنیا کو علم آ گئی، شعور و ادراک اور علم اور فن سے دنیا کو منور کرنے والا وہ آفتاب دنیا کے سارے کناروں پہ اپنے علم کی روشنیاں بکھیر کر غروب ہو گیا، اور لوگ اس علم سے آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اور ان کی کتابوں سے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اور اس قدر دنیا کو سرمایہ عطا فرمایا کہ اب دنیا میں امام غزالی کا نام اللہ قیامت تک باقی جاری و ساری رکھے گا۔ یہ حضرت امام غزالی، ان کی کتاب کیمیائے سعادت کے تعلق سے کسی نے کہا ہے کہ گر خواہی کہ یابی فلاح و ظفر، گر خواہی کہ یابی فلاح و ظفر، کیمیائے سعادت ببی ایک نظر۔ احیاء العلوم کے تعلق سے کسی نے کہا مولوی ہرگز نشد بحر العلوم، مولوی ہرگز نشد بحر العلوم، تانا واقف شد از احیاء العلوم، تانا واقف شد از احیاء العلوم۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، ان کا فیضان اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جاری و ساری فرما دے، ابر کرم ان کے مرکز پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زبان کی قوتیں تیرے عشق کی بلندی، میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری۔ وآخر دعوانا